آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز شرکاء عرفان الحدیث کورس، بحمد اللہ تعالی آج ہم لیکچر نمبر 9 حصہ اول اصطلاحات حدیث میں احادیث کی اقسام قلت و طرق کے اعتبار سے پڑھیں گے۔ احادیث کی اقسام قلت و طرق کے اعتبار سے یہ 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 المتواتر، نمبر 2 المشہور، نمبر 3 المستفیض، العزیز، الغریب۔ ان میں سے ہم نے المتواتر کے معنی اور اس کے ایک درجہ کو لیکچر نمبر 8 کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم متواتر حدیث کے بقیہ درجات پڑھیں گے۔ متواتر کے درجات، حدیث متواتر کی کئی قسمیں ہیں، کئی درجات ہیں۔ میں ان میں سے اختصار کے ساتھ صرف بنیادی طور پر 4 درجات لے رہا ہوں۔ نمبر 1 تواتر لفظی، نمبر 2 تواتر معنوی، نمبر 3 تواتر قدر مشترک، نمبر 4 تواتر طبقہ۔ پھر لفظ سنیے، تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر قدر مشترک اور تواتر طبقہ۔ تواتر لفظی سے کیا مراد ہے، معنوی سے کیا مراد ہے، قدر مشترک سے کیا مراد ہے اور طبقہ سے کیا مراد ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ تواتر لفظی وہ حدیث ہے جس کے الفاظ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچیں، جس کے الفاظ تواتر کے ساتھ یعنی مسلسل ان میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہ ہو اور لفظ بلفظ سینکڑوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حدیث کو روایت کیا ہو، پھر ان سے آگے تابعین نے روایت کیا ہو اور تبع تابعین نے، حتیٰ کہ لاکھوں لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہو، مگر کہیں پر کسی لفظ کے اندر کوئی فرق نہ آئے اور وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے، اس کو حدیث تواتر کہتے ہیں۔ حدیث تواتر کا درجہ قرآن مجید کے برابر ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اور ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف اور اس کا زبر زیر محفوظ ہے، اسی طرح سے تواتر حدیث میں جو تواتر لفظی ہے یہ بھی اسی درجہ کی حدیث ہے جس کو سینکڑوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روایت کیا ہو اور پھر ان سے آگے تابعین نے اور تبع تابعین نے لاکھوں کی تعداد میں روایت کیا ہو، مگر کہیں پر بھی کسی لفظ میں کوئی رد و بدل نہ ہوا ہو۔ یہ حدیث پاک میں تواتر میں سب سے اونچا درجہ ہے۔ اس کی مثال میں نے پہلے ایک دی تھی، آج ایک مثال اور کر دوں۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے جس کو تقریباً 200 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روایت کیا اور ان میں 10 مبشرہ بھی شامل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر باقی تمام 10 مبشرہ سمیت 200 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ وہ حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 152۔ اس حدیث پاک کو پھر آگے تابعین نے اور تبع تابعین نے لاکھوں کی تعداد میں روایت کیا اور اس کے الفاظ منوان اسی طرح سے آج بھی محفوظ ہیں احادیث میں، اور مرتبین نے کتب احادیث کے اندر اسی طرح سے اس حدیث پاک کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ان کو پہنچی سن کر کے مرتب کیا۔
یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ منسوب کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو یہ تواتر لفظی کی مثال ہے کہ جس میں تمام الفاظ منوعاً بالکل اسی طرح سے ہم تک پہنچے جس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد تواتر معنوی۔ تواتر معنوی سے مراد وہ حدیث ہے جس کا مفہوم تواتر کے ساتھ آیا ہو، جس کا مفہوم، یعنی تواتر لفظی میں تو الفاظ تواتر کے ساتھ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن تواتر معنوی میں مفہوم تواتر کے ساتھ پہنچتا ہے۔ الفاظ سیم نہیں ہوتے روایت کے، اور ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل مبارک کرتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا۔ تو ظاہر بات ہے ہر صحابی کے الفاظ جدا ہوں گے، مختلف ہوں گے، لیکن ان سب میں مفہوم ایک ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں چمڑے کے موزوں کے اوپر مسح کرنے کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چمڑوں کے موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اب اس سے جو مسئلہ اخذ ہوا، اب ظاہر الفاظ تھوڑے بہت مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مفہوم بڑا واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا۔ یہ مفہوم ان متعدد احادیث میں جن کو سینکڑوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پھر آگے تبع تابعین نے روایت کیا، اس کے اندر یہ مفہوم موجود ہے۔ ٹھیک ہے، الفاظ جدا جدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح قدر مشترک۔ قدر مشترک میں مفہوم بھی ایک نہیں ہوگا، الفاظ بھی ایک نہیں ہوں گے، مگر اس پوری حدیث کے اندر کوئی ایک بات ایسی ضرور ہوگی جس پر سب کا اتفاق ہوگا، اور وہ ایک بات حدیث پاک کے اندر قدر مشترک کہلائے گی۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات وقتاً فوقتاً بیان فرمائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو اپنے اپنے الفاظ میں آگے روایت کیا، بیان کیا، اس کے مفاہیم کو آگے بیان کیا، مگر ایک بات بڑی واضح ہے جس کو ہم قدر مشترک کہیں گے کہ ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوگا۔ اب یہ قدر مشترک ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز ہے تو یہ اس میں قدر مشترک ہے حدیث پاک میں کہ فجر کی نماز کا وقت طلوع اس کو کہیں طلوع سحر، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی صبح صادق جس کو بولتے ہیں، صبح صادق کے بعد نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہذا یہ قدر مشترک کہلائیں گی۔ اس طرح نمبر 4 ہے تواتر طبقہ۔ تواتر طبقہ جس میں خاص طبقہ نے ایک عمل ایک ہی طرح کیا ہو، ایک عمل ایک ہی طرح کیا ہو۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت مثال آپ کو سناتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب شہر مکہ میں چند دن رہے تو ایک چھوٹی عمر کے بچے تھے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر ابھی 13-14 سال سے بھی کم تھی۔ ان کی آواز بہت اچھی تھی اور اونچی آواز تھی ان کی، اور انہوں نے 4-5 دنوں کے اندر اندر اذان یاد کر لی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کو حرم کعبہ کے اندر اذان کہنے کے لیے مقرر فرما دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے، چونکہ وہ بچے تھے، کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم ایسا کرو، تم اذان مجھے سناؤ، میں بیٹھ جاتا ہوں اور ایک مرتبہ آہستہ آواز سے کلمات پڑھو، میں سنتا ہوں، اگر وہ درست ہوئے تو میں تمہیں اشارہ کروں گا، پھر تم اس کو اونچی آواز سے پڑھنا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ ایک مرتبہ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور سن کر کے اشارہ فرماتے کہ ہاں درست ہے، اب کہو، پھر وہ اونچی آواز سے پڑھتے۔ اس طرح سے انہوں نے ساری اذان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی۔ یہ عمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ کیا۔ اب حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ عمر بھر اسی طرح سے ہی اذان دیتے رہے، اور ان سے جب بھی کوئی سوال کرتا تو وہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے اذان سیکھی ہے۔ اس کو اصطلاح شریعت میں ترجیح کہتے ہیں، ترجیح۔ ترجیح کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، رجوع کرنا۔ لوٹانا یا رجوع کرنا۔ ترجیح۔ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اذان پڑھتے رہے عمر بھر۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ آنا ہوا تو انہوں نے اذان سے متعلق لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ اذان کیسے پڑھتے ہو، تو ان کی غالباً کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جن سے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سیکھی تھی۔ ایک سے سنی، دوسرے سے، تیسرے سے، تو آپ نے پھر اس پر فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ اذان میں ترجیح ہے، یعنی اذان کے کلمات ایک بار آہستہ، دوسری بار اونچی آواز سے لوٹا کر پڑھے جائیں گے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مدینہ منورہ آنا ہوا، اور آپ کی ملاقات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کا اذان کے متعلق مذاکرہ ہوا، تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجیح سے متعلق اذان کے اصول بیان کیے اور حدیث متصل بیان کی، جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی۔ اچھا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، یہ ترجیح والی حدیث میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، نہ یہ سنت ہے اور نہ ہی ترجیح جائز ہے۔ حضرت امام ابو یوسف بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی پھر دلیل ہو؟ انہوں نے کہا میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، البتہ کل میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اگلے دن جب حضرت امام یوسف ملاقات کے لیے تشریف لائے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بہت سارے لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک کو فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں مدینہ پاک میں فلاں مسجد میں مؤذن ہوں۔ آپ نے کہا اچھا چلیں اذان سنائیں۔ انہوں نے اذان سنائی اور اس میں ترجیح نہیں تھی، یعنی لوٹا کر کے اذان کے کلمات پڑھنا وہ نہیں تھا۔ جس طرح سے ہم اذان پڑھتے ہیں اسی طرح سے اذان انہوں نے ادا کی۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اذان کس سے سیکھی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سیکھی ہے۔
آپ نے فرمایا آپ کے والد نے کس سے سیکھی ہے؟ ان کا میرے والد نے اپنے والد سے سیکھی ہے۔ انہوں نے کس سے سیکھی ہے؟ ان کا انہوں نے اپنے والد سے سیکھی ہے۔ کہا انہوں نے کس سے سیکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے والد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں فلاں مسجد میں مؤذن تھے اور اذان دیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے دوسرے سے پوچھا، انہوں نے بھی اسی طرح سے بیان کیا کہ میں بھی اسی طرح سے اذان پڑھتا ہوں اور میں نے بھی اپنے والد سے سیکھی ہے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے، اس طرح سے ایک طبقہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے طبقات گنوائے اور ایک ہی طرح کا اذان پڑھنا انہوں نے بیان کیا۔ اس پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا حضرت امام ابو یوسف سے کہ تم جو حدیث پاک روایت کر رہے ہو وہ صرف ایک صحابی سے ایک تابعی تک، ٹھیک ہے، تابعی سے تبع تابعی، اس طرح سے وہ متصل حدیث ہے۔ میں جو روایت پیش کر رہا ہوں یہ ایک طبقہ کی ہے، یعنی ایک نسل سنا رہی ہے، دوسری نسل سنا رہی ہے، تیسری سنا رہی ہے، چوتھی سنا رہی ہے۔ لہٰذا جب جس میں کثیر لوگ شریک ہو جائیں اور وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہوں تو پھر اس کے مقابلے میں دوسری حدیث کو ترک کر دیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس حدیث کو لے لیا جائے گا جس کے اندر زیادہ کثیر لوگ موجود ہوں گے۔ لہذا اس کو کہتے ہیں تواتر طبقہ، یعنی ایسی حدیث جس میں خاص طبقہ نے ایک عمل ایک ہی طرح کیا ہو، مختلف گروہ اس میں شامل ہو گئے ہوں، مختلف طبقات شامل ہو گئے ہوں اور انہوں نے ایک ہی عمل ایک ہی طرح کیا ہو، اور اس طرح وہ کثیر لوگوں نے ایک ہی عمل ایک طرح کیا، لہذا اس کو کہیں گے تواتر طبقہ۔ تو یہ چار میں نے اس وقت آپ کے سامنے متواتر حدیث کے درجات بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے، سمجھانے اور قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم اس سے آگے المشہور، المستفیض، العزیز اور الغریب انشاءاللہ ان اقسام حدیث کو پڑھیں گے اور ان کے معنی اور ان کی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہوں گے۔ آئیے